بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے ایک رحم دل لکڑہارا۔ بہت ہی طویل، جذباتی اور سبق آموز کہانی پیش کی جا رہی ہے جس کا عنوان رحم دل لکڑہارا ہے۔ یہ کہانی محبت، رحم دلی اور صبر کا حسین امتزاج ہے۔ رحم دل لکڑہارا پرانے زمانے کی بات ہے۔ کسی دور دراز کے گاؤں میں ایک لکڑہارا رہتا تھا جس کا نام فخر الدین تھا۔ فخر الدین غریب تھا لیکن اس کا دل سونے جیسا تھا۔ وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر شہر بھیجتا، جو پیسے ملتے اسے اپنے بچوں اور بیمار بیوی کا پیٹ پالتا۔ اس کے 3 بچے تھے اور بیوی کئی سالوں سے بیمار بستر پر پڑی تھی، لیکن اس کے باوجود فخر الدین کے چہرے پر کبھی مایوسی یا شکایت کا نشان نہ تھا۔ اس کا ایمان مضبوط تھا اور وہ ہمیشہ کہتا تھا اللہ کی رضا میں ہی رضا ہے۔ اس کا ایک اصول تھا کہ وہ کبھی کسی کا نقصان نہیں اللہ کی رضا میں ہی راضی رہتا تھا۔ اس کا ایک اصول تھا کہ وہ کبھی کسی کا نقصان نہیں پہنچاتا تھا۔ درخت بھی سوچ سمجھ کر کاٹتا تھا کہ جنگل خراب نہ ہو اور جانوروں کا مسکن محفوظ رہے۔ ایک دن کا واقعہ ہے، ایک دن کی بات ہے کہ فخر الدین حسب معمول جنگل گیا تاکہ لکڑیاں کاٹ سکے۔ اس دن وہ بہت تھکا ہوا تھا، اس کی بیوی کی حالت بھی خراب تھی اور بچوں نے بھی کئی دن سے پیٹ بھر کھانا نہ کھایا تھا۔ دل میں بوجھ لیے وہ درخت کی تلاش میں آگے بڑھتا گیا۔ چلتے چلتے وہ جنگل کے اندر دور نکل آیا۔ اچانک اسے ایک عجیب سی آواز سنائی دی۔ جب اس نے آگے بڑھ کر دیکھا تو وہاں ایک ننھا سا ہرن جال میں پھنسا ہوا تھا۔ ہرن بڑی معصوم نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، جیسے کہہ رہا ہو مجھے بچا لو۔ فخر الدین کی حالت عجیب ہو گئی۔ ایک طرف اسے یاد آیا کہ اگر اس ہرن کو پکڑ کر شہر میں لے جایا جائے تو اچھے خاصے پیسے مل جائیں گے، بچوں کے لیے روٹی آ جائے گی، بیوی کا علاج ہو جائے گا، لیکن دوسری طرف اس کا دل یہ گوارا نہیں کر رہا تھا کہ وہ ایک معصوم جانور کو تکلیف میں ڈالے۔ کچھ لمحے سوچنے کے بعد فخر الدین نے جیب سے چھوٹی سی کلہاڑی نکالی اور جال کو کاٹ کر ہرن کو آزاد کر دیا۔ ہرن آزاد ہوتے ہی خوشی سے اس کے گرد گھومنے لگا۔ فخر الدین کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ جا بیٹا، آزاد ہو جا، اللہ تیرا محافظ ہے۔ یہ کہہ کر وہ پلٹ گیا اور لکڑیاں کاٹنے لگا۔ اس دن بھی اس کے ہاتھ زیادہ لکڑیاں نہ آئی اور خالی جیب لیے وہ شام کے وقت شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ معجزہ۔ اگلے دن جب صبح وہ پھر جنگل گیا تو حیرت انگیز منظر اس کے سامنے آیا۔ وہی ہرن جسے اس نے آزاد کیا تھا دوبارہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا، لیکن اس بار اس ہرن کے ساتھ ایک سنہری چمکتی ہوئی مچھلی بھی تھی۔ فخر الدین حیران ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اچانک مچھلی نے انسانی زبان میں بات کرنا شروع کی۔ اے رحم دل انسان، میں دریا کی پری ہوں۔ میں ایک جادوگر کے ظلم کی وجہ سے مچھلی میں تبدیل ہو گئی تھی۔ تمہاری رحم دلی اور نیکی کی بدولت اللہ نے مجھے دوبارہ طاقت دی۔ یہ ہرن میرا دوست ہے، ہم دونوں تمہارا شکر ادا کرنے آئے ہیں۔ اللہ نے تمہیں اس نیکی کا صلہ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اللہ نے تمہیں تمہاری نیکی کا صلہ دینے کا فیصلہ کیا۔ پھر مچھلی نے اپنی دم ہلائی اور سامنے زمین پر زوردار روشنی نمودار ہوئی۔ زمین پھٹی اور اس میں سے سونے، چاندی اور قیمتی ہیرے جواہرات کے صندوق نکل آئے۔ فخر الدین کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ یہ سب تمہارا ہے نیک دل انسان، اب تمہیں کبھی غربت کا سامنا نہیں ہوگا، مچھلی نے کہا۔ فخر الدین نے شکرانے کے طور پر سجدہ کیا اور بار بار کہا الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے نیکی کا بدلہ۔ فخر الدین نے جب گاؤں میں واپس آیا تو اس کے پاس دولت کے انبار تھے۔ اس نے سب سے پہلے اپنی بیوی کا علاج کروایا، بچوں کی تعلیم دلوانی شروع کر دی، لیکن جو چیز اس کے دل میں سب سے بڑی تھی وہ یہ کہ وہ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اس نے پورے گاؤں کے غریبوں میں مدد شروع کر دی۔ جس کے گھر میں کھانے کو نہ ہوتا، فخر الدین اس کے دروازے پر کھانا رکھاتے۔ آہستہ آہستہ فخر الدین کا نام پورے علاقے میں مشہور ہو گیا۔ لوگ اسے رحم دل لکڑہارا کہنے لگے۔ جہاں دنیا میں لوگ دولت پا کر غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہیں فخر الدین نے دولت پا کر عاجزی اختیار کر لی اور ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہا، قرآن کی آیت پڑھتا تھا۔ فخر الدین اکثر
एक कुरान की आयत पढ़ता था, वमा तफ़अलू मिन खैरुल फ़इन्नल्लाहा बिइल्मि, और तुम जो कुछ भी भलाई करो अल्लाह उसे खूब जानता है। सूरत बकरा की 215 आयत नंबर। यही आयत उसकी जिंदगी का असूल बन गई। वो हमेशा कहता, जो नेकी छुप कर करो वही अल्लाह के यहाँ सबसे बड़ी है। अंजाम, फखरुद्दीन ने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की मदद करते गुजार दी। उसके बच्चे तालीम याफ्ता नेक दिल इंसान बने, उसका घर खैर बरकत से भर गया। लेकिन उसकी असल दौलत वो सुकून था जो उसे हर मोहताज के चेहरे पर खुशी लाकर मिलती थी। रहमदिल लकड़हारा की कहानी गांव के गलियों कूचों में यूं मिसाल बन गई। लोग बच्चों को सिखाने लगे, देखो नेकी करोगे तो अल्लाह दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी अता करेगा। सबक, नेकी कभी जाया नहीं जाती। अल्लाह की रजा के लिए की जाने वाली कुर्बानी हमेशा रंग लाती है। दूसरों के लिए आसानियां पैदा करना सबसे बड़ी इबादत है। अगर आपका मेरी ये कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको मज़ीद नई अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने को मिलें। अल्लाह हाफिज़।